بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں کامران خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم پاکستان اور دنیا۔ ویورز، آج 6 تاریخ ہے جنوری کی اور سال ہے 2023 اور دن ہے جمعۃ المبارک۔ ویورز، یہ میرا سیکنڈ ولاگ ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح ایک ریاست ترقی یافتہ ریاست ہو سکتی ہے اور اس کی عوام ایک خوشحال عوام ہو سکتی ہے۔ ویورز، اس میں ہمارے اس ٹاپک میں جو مجھے چھوٹی سی اسٹڈی کے بعد پوائنٹس ملے ہیں وہ 4 نکات ملے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نقطہ ہے اور سب سے اہم نقطہ ہے تعلیم، ایجوکیشن، کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیشن دے کہ ہم ایک ترقی یافتہ ریاست بن سکتے ہیں۔ ویورز، اس میں جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ آ جاتا ہے، ایک نقشہ، کہ اسکول جانا، کالج جانا، پڑھنا لکھنا، یہ تعلیم حاصل کرنا، اور جو لوگ اسکول نہیں جا پاتے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو ویورز، یہ ایسا نہیں ہے، جو اسکول نہیں جا پاتے وہ جاہل نہیں ہیں۔ جاہل ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ الگ اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ وہ جاہل لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، بھلے وہ ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن یہ بس یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول یا کالج نہیں گیا تو بس وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ویورز، اس میں ہمارے جیسے ملک میں، ترقی پذیر ملک میں، جہاں جمہوریت بھی ہے اور ڈیموکریسی ہے، یعنی کہ اور پارلیمانی نظام ہے اور 5 سال کی ہماری حکومتیں ہوتی ہیں، اور اس میں پارلیمانی نظام میں ایک وزیر اعظم ہمارا 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سپریم کمانڈر ہے وزیر اعظم، اور اکثر ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ قوم کے باپ ہونے کی، بڑے ہونے کی صورت میں باپ ہونے کی بھی کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہماری جیسی جمہوریتوں میں پھر ان کا بھی ایک باپ ہوتا ہے، جو ماہی باپ ہوتا ہے۔ پھر ہمارا تو دادا ہوا، باپ کا باپ تو دادا ہی ہوتا ہے، لیکن خیر ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ہم اپنے پوائنٹ پہ رہیں گے۔ ویورز، ایجوکیشن کے مختلف لیول ہیں، بالکل سادہ سمپل تو میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے۔ اور ویورز، یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم پہ چیزیں اثر انداز کیسے ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پانی پیا تو پانی سے کیا ہوا کہ ہماری پیاس ختم ہوگی، کھانا کھایا تو ہماری بھوک ختم ہوگی، میڈیسن لی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بخار ہے، نزلہ زکام ہے، کچھ ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ عموماً یہ بلڈ پریشر، شوگر کے لیے بھی لوگ میڈیسن لیتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں یہ باڈی پہ ہماری اثر انداز کیسے۔ تعلیم کا 100% تعلق ویورز ہمارے ذہن سے ہوتا ہے، دماغ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم سے ہم کیسے خوشحال ہوئے، ہمیں تو کوئی نوکری مل گئی سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں، یا کچھ لوگوں نے اپنا کام کیا تو تعلیم سے ذرا بہتر انداز میں کر لیتے ہیں کام، چیزوں کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ کرتی کیا ہے، تعلیم ہمارے ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے بند کیواڑ، ہمارے ذہن کے یہ بند کھڑکیاں ہمارے دماغ کو کھولتی ہے۔ تو جیسے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ کند ذہن ہے۔ 100% ایسا نہیں ہوتا، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں بھی بہت سے بڑے سیانے، سمجھدار اور چالاک لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثر جس طرح سے قاعدہ ہے اس طرح سے کہ یہ عموماً جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی کند ذہن ہے، کیونکہ تعلیم کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، یہ ہمارے ذہن کو کھولتی ہے۔ تو جو ایک عام سی تعلیم ہے، جو سب سے پہلے انیشیل ایجوکیشن، جیسے اب تو مختلف لیول ہیں ہر سٹیپ پہ، پہلا سٹیپ میٹرک ہے تو اس میں بھی اب مختلف کیٹیگریز ہیں، کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی کمپیوٹر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بالکل سادہ ٹائم کی ایجوکیشن بتا رہا ہوں، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، اس طرح کی ایجوکیشن ہمارے اثر انداز تو ہوئی ذہن پہ، لیکن ایک خاص طرح کے لوگ جنریٹ اور پروڈیوس کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے سادہ اور سمپل لوگ کہہ لو، کہ اس طرح کے کیسے کہ جی ان کو کوئی نوکری مل گئی اور یہ اپنے آفس گئے، واپس آ گئے، اور پھر تب تک نہیں جاتے جب تک ان کو کوئی اپنی مسز سے حکم نہ ملے کہ جاؤ اور یہ کر کے آؤ کام، تو وہ پھر باہر نہیں جاتے، وہ پھر ایسے سادہ لوگ ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی نہیں ان کا میل ملاقات رہتی۔ خیر میں وہ نہیں ہوں، میں تو سنگل بھی ہوں، اور
کچھ میری آگے والی کیٹیگری ہے وہ میں بتاتا ہوں ہماری ایسے کچھ لوگوں کی. اچھا یہ جو بالکل ساتھ ان کو اب ایجوکیشن کی ٹرم میں لیں تو یہ جیسے پہلے ٹائم میں کمپیوٹر کا ٹائم آیا تھا اور کمپیوٹرز آئے تھے اور پینڈیم 2 اور 3 اور وہ کیا تھے بڑے سلو اور لیزی اور بڑے ٹائم ٹیکنگ اس پہ کام ہوتا تھا بڑا سلو آہستہ سے یہ کام کرتے تھے لیکن کرتے تھے. اچھا کیونکہ میں نے کہا کہ بالکل 100% بھی ایسے نہیں ہوتا ان میں کچھ بہتر پینڈیم 4 یا جیسے میں نے کہا کہ جی میں اب یہ کیسے ہوتا ہے. اب یہ انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ پڑھ تو لیا میٹرک ایف اے یہ جو ان سے ذرا کیونکہ سارے جیسے یہ نہیں ہوتے ان میں سے بھی تو ان سے ذرا کچھ آگے کے ہوئے پینڈیم 4 والی کیٹیگری کے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہم نے پڑھ تو لیا ایف اے بی اے میٹرک یا ماسٹر کر تو لیا ہم نے پڑھا کیا. اب جیسے دیکھیں کہ میں نے خود اپنی انٹر میں پڑھا میں سمپلی ایف اے گریجویٹ ہوں تو ہمیں پڑھایا گیا جی مسٹر چپس یہ 17ویں صدی کا کوئی برٹش کریکٹر ہے اور اسکول ٹیچر ہے اور اس کی ساری الف لالہ کی روایداد ہے اس میں ایک پورا ناول ہے اس کا چپس. اب ہم جیسے سوچتے ہیں کہ ہم یہ کیوں پڑھایا گیا ہمیں وہ پینڈیم 2 اور 3 والے تو پڑھ لیا بس اور نوکری کر لی اور گھر آ گئے اور بس چل پڑا سسٹم گھر کا ایک نظام چلا لیا بس. یہ پینڈیم 4 والے سوچتے ہیں یہ پڑھایا کیوں بھائی ہمیں آپ نے یہ چپس کیوں پڑھا دیا. جیسے میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارا اسلامی ہیرو آیا تھا محمد بن قاسم تو ہمیں یہ چپس کو کیوں پڑھا دیا ہمیں آپ نے یہ محمد بن قاسم کا کیوں نہیں بتایا. یہ ان سے 2 اور 3 والی کیٹیگری سے پینڈیم 4 والی کیٹیگری ہوتی اسی میں سے ہے لیکن کچھ بہتر یہ جلدی کام کر جاتے ہیں. اچھا ویورز اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اب سارے پڑھے لکھے تو ہو گئے یہ ساری اور سمپل ہو گئے سادہ پڑھے لکھے یہ پینڈیم 2 3 یہ لائن چوز کیٹیگری. اب ان پہ ہمارے جیسے جو موجودہ حکمران بھی ہیں یہ کیسے رول کرتے ہیں یہ ان کو پہلے 3 ایک دفعہ تو ان کا نوٹس ہی نہیں لیتے یہ 2 3 پینڈیم والی کیٹیگری 15 ایک سال تو نوٹس ہی نہیں لیتے کہ یہ کر کیا رہے ہمارے ساتھ کتنا ٹائم ہو گیا اور ملک وہیں پہ ہے اور بلکہ پیچھے ہی جا رہا ہے. تو یہ چوتھی ٹرم پہ ان کو جا کے کہیں ہوش آتی ہے اور وہ پھر ان کا نوٹس لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں بس اب یہ نہیں اب کوئی اور. لیکن کیونکہ یہ بڑے سیانے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور یہ پھر اپنا کوئی سیاسی داؤ پیچ اور کوئی شعبدہ بازی دکھا کے یہ 25-30 سال بھی کر جاتے ہیں نکال لیتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی. لیکن یہ پینڈیم 4 والی کیٹیگری آ جاتی ہے وہ ان سے ذرا بہتر ریئیکٹ کرتے ہیں اور جلدی ذرا 2 ٹرم کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار یہ نا اب بس کافی ہو گیا 2 دفعہ 10 سال تو یہ بہت ٹائم ہے انف از انف تو یہ نوٹس لے لیتے ہیں. لیکن ان کو بھی 5 سال کی آپ ریلیکسیشن ہم دے لیتے ہیں تو ان کو بھی کہہ لو کہ یہ تیسری ٹرم بھی ایسے لوگوں پہ بھی یہ کر جاتے ہیں پوری اور 15 سال. ویورز ابھی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے آگے کی ٹرم یہ جو پھر نئے کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور 5th 6th 7th جنریشن اور اس طرح یہ بڑے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو لوگ یعنی پھر ہم میں سے ڈاکٹر بھی ہوئے انجینئر بھی ہوتے ہیں اور آئی ٹی کی طرف کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑے تیز اور شارپ لوگ بڑے سمجھدار اور فوراً ریئیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ فوراً ہی پہلے 5 سال میں سمجھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں اور ان کو ہٹاؤ اور یہ اب نہیں ہونے چاہیے. تو ویورز ان پہ بھی ہم چلو کیونکہ پہلی 2 کیٹیگریز کو ہم نے دیا 5 سال کی ایک اور دوسری میں بھی کیٹیگری میں بھی 5 سال کی یعنی پہلے 20 کے بعد 25 5ویں ٹرم دی اور دوسری میں ہم نے 3 کے بعد چوتھی ٹرم 2 کے بعد تیسری ٹرم دے دی. تو ان کو بھی چلو 5 نہیں تو چلو ایک اور بھی یہ سیاسی لوگ کر جاتے ہیں ہماری پولیٹیکل اشرافیہ ان پہ ایک اور بھی رول. یعنی دیکھا جائے تو اونلی صرف اور صرف یہ 10 سال میں
ہم اپنے حالات فوری طور پہ بدل سکتے ہیں کہ اگر ہم سب میں اجتماعی طور پہ یہ پوائنٹ ڈیولپ ہو جائے، یہ نقطہ ہم میں سب میں آ جائے کہ اب اگر کسی کو ہم نے 20 25 30 سال دیکھ لیا ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے لیے یا کسی بھی ایسے ترقی پذیر ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو وہ بس نہیں کر سکے. اور یہ چیز اگر اب بھی ہم میں آ جائے کہ بس اب ان سے نہیں ہونا اور کچھ کسی اور کو دیتے ہیں جس نے کچھ بہتر کیا بھی ہو، اور جس طرح کے اب ہمارے حالات ہیں یہاں سے پہلی ٹرم تو ہمیں کچھ بہتری یہاں سے نکالیں، بہتر پوزیشن پہ لے اور پھر آگے 5 سال دیں کہ وہ ہمیں کوئی ایسا بندہ کہ ہمیں ترقی یافتہ بنا دے. یہ سب اتنے ہی ٹائم میں ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اگر یہ ہمارے لوگ، ہمارا کوئی اچھا زبردست سا ہم پہ وزیر اعظم ہو تو. ویورز، ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو یہ ہم اپنی پوائنٹس آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے بھی اپنا جو مدعا ہے جو بھی ہم بات کریں گے وہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی بھی ویورز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی اور پہلی وحی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار ہرا میں آئی، اس پہلی سورت جو 5 ورسز کی تھی اقرا سے شروع ہوئی، یعنی پہلے ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ پڑھیں اے نبی، تو پڑھائی کی طرف یہ کہا گیا. دوسرا ویورز یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں طرز عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی ٹورڈز مدینہ پاک تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور خود اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام اور مشقت فرمائی. اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے کونے میں چبوترا تھلا یا چبوترا قائم فرمایا اور اس پہ اپنے صحابہ کو اور صحابیات کو تعلیم دیتے تھے. اور اس کا پہلا نام پڑا، اسلامی دنیا کا پہلا اسکول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، صفا نام تھا اس کا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دنیا کا، اور پھر بعد میں وہاں پہ لوگوں کے جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کے رہنے کا بھی انتظام فرمایا. تو یہ پہلا بورڈنگ اسکول اسلامی دنیا کا. ویورز، آخر میں آپ سے یہ درخواست کہ پڑھے لکھے بنیں اور کم از کم کچھ بہتر اس صورت میں فیصلہ کریں کہ جس سے ہم تو اس سے ترقی کر ہی جائیں گے، بہتر انداز میں ہمارا رہن سہن ہو سکتا ہے اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور ہم بہتر لوگوں کو لے کے آئیں. ویورز، آپ سے آخر میں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور تاکہ ہمارا ولاگ آپ تک پہنچتا رہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.